اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم سیکھیں گے ورڈز، میننگز اینڈ سینٹنسز یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. مل کر پڑھتے ہیں. پہلا لفظ اکارڈ. اکارڈ میننگ اگریمنٹ بٹوین گروپس اور کنٹریز. اگریمنٹ یعنی معاہدہ، یعنی کچھ اصول وغیرہ جو ہوتے ہیں یا رولز، ان کو جب لکھ لیا جاتا ہے تو یہ اگریمنٹ کہلایا جاتا ہے. بٹوین یعنی درمیان میں، گروپس گروہ اور کنٹریز یعنی ملک. اگریمنٹ بٹوین گروپس اور کنٹریز یعنی لوگوں کے گروہوں یا ملکوں کے درمیان جب کسی قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اسے اکارڈ کہا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The peace accord between the two countries ended the war. The peace accord یعنی امن کا معاہدہ بٹوین درمیان میں the two countries دونوں ملکوں کے ended نے ختم کر دیا the war یعنی جنگ. The peace accord between the two countries ended the war یعنی دونوں ملکوں کے درمیان امن کے معاہدے نے جنگ کو ختم کر دیا یا جنگ کو بند کر دیا. اگلا لفظ soar. soar meaning fly or rise high in the air. fly اڑنا اور rise high یعنی اوپر کی طرف اٹھنا، in the air یعنی آسمان میں یا ہوا میں. تو جب بھی کوئی پرندہ یا جہاز یا کوئی بھی چیز آسمان میں اوپر کی طرف اٹھتی ہے یا اڑ رہی ہوتی ہے تو اسے soar کرنا کہتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The golden eagle kept soaring into the beautiful blue sky. The golden eagle یعنی سنہرا عقاب kept soaring اوپر کو اڑتا چلا گیا into the beautiful blue sky خوبصورت نیلے آسمان میں. The golden eagle kept soaring into the beautiful blue sky یعنی سنہرا عقاب خوبصورت نیلے آسمان میں اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا. اگلا لفظ criticism. criticism meaning to find faults. to find ڈھونڈنا، faults غلطیاں یعنی کسی بھی کام میں جب کوئی غلطیاں وغیرہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ criticism کہلاتا ہے. اردو میں اسے تنقید بھی کہتے ہیں، تنقید کرنا. جملہ دیکھتے ہیں. His work met a lot of criticism because it was too complicated. His work met اس کے کام کو سامنا کرنا پڑا a lot of criticism بہت سی تنقید کا because کیونکہ it was وہ تھی too یا وہ تھا too complicated یعنی بہت ہی مشکل یعنی اسے سمجھنا مشکل تھا. His work met a lot of criticism because it was too complicated. اس کے کام کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت ہی مشکل تھا یعنی اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا. اگلا لفظ instinct. instinct meaning the natural ability or inborn power. The natural ability کہتے ہیں قدرتی صلاحیت کو یعنی جو خوبی یا کوئی کام کرنے کی قوت یا طاقت آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہو، قدرتی طور پر پائی جاتی ہو، اور یا پھر inborn power پیدائشی طاقت. اس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے. تو یہ جو ہوتی ہے اسے انسٹنکٹ کہتے ہیں. انسٹنکٹ کے لیے اردو میں جبلت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. It is in the instinct of the cats to be curious. It is یہ ہوتا ہے in میں the instinct جبلت یا پھر پیدائشی یا قدرتی جو طاقت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی of the cats بلیوں کی to be ہوتی ہیں curious یعنی چیزوں کے بارے میں جاننے کی شوقین. جیسے کہ بلیوں کے سامنے اگر کوئی بھی چیز رکھ دی جائے تو وہ ضرور جا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ آخر کیا ہے. تو اسے کیوریس ہونا کہتے ہیں. کیوریس. It is in the instinct of the cats to be curious یعنی یہ بلیوں کی جبلت میں ہے یا ان کی یہ پیدائشی حس ہے کہ وہ بہت کیوریس ہوتی ہیں یا انہیں ہر چیز کے متعلق جاننے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ محاورہ آیا ہے کہ curiosity kills the cat یعنی تجسس جو ہے یا چیزوں کے متعلق جاننے کی یہ جو بلیوں کے اندر حس ہوتی ہے اس کی وجہ سے
وہ ماری جاتی ہیں، یا پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں پھنس جاتی ہیں. اور یہ بات کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ خام خواہ کسی چیز کے پیچھے پڑا ہو اور پھر وہ مصیبت میں پھنس جائے. اگلا لفظ بلیک. بلیک میننگ اے ڈرائی پلیس یعنی ایک خشک جگہ، اور یا پھر کولڈ ویدر ٹھنڈا موسم. کولڈ ویدر یا ٹھنڈے موسم کے معنی میں بلیک کا استعمال دیکھتے ہیں جملے میں. He began his work on a bleak winter's morning. He began اس نے شروع کیا، his work اس کا کام، on a bleak ایک سرد یا ٹھنڈی، winter's morning سردیوں کی صبح کو. He began his work on a bleak winter's morning یعنی اس نے سردیوں کی ایک ٹھنڈی صبح کو اپنا کام شروع کیا. اگلا لفظ gauge. gauge meaning to measure an object. to measure ناپنا an object کسی بھی چیز کو. تو کسی چیز کو یا چیزوں کے درمیان کا جو ان کا فاصلہ ہوتا ہے اس کو ناپنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے گیج کرنا کہتے ہیں. جملہ دیکھتے ہیں. The scientists can gauge the distance between the stars and planets. The scientists سائنسدان can gauge ناپ سکتے ہیں the distance فاصلہ between درمیان میں the stars and planets یعنی ستارے اور سیارے. The scientists can gauge the distance between the stars and planets یعنی سائنسدان ستاروں اور سیاروں کے درمیان کے فاصلے کو ناپ سکتے ہیں. اگلا لفظ commemorate. commemorate meaning recall and show respect for someone or something. recall یعنی یاد کرنا یا دہرانا and اور show respect یعنی تعظیم کرنا یا پھر عزت دینا for someone کسی کے لیے اور something کسی چیز کے لیے یعنی کسی بھی چیز واقعے یا پھر کسی بھی شخص کو عزت دینے کے لیے اور اس کی یاد میں جب اس واقعے کو یا پھر جس دن وہ واقعہ پیش آیا ہو اس دن کو جب منایا جاتا ہے تو اس کو کمیموریٹ کرنا کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. People laid flowers at the grave of the war hero to commemorate his bravery. People laid لوگوں نے رکھے flowers پھول at the grave اس کی قبر پر of the war hero یعنی جنگ کے ہیرو کی یا پھر جنگ کے بہادر کی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹو کمیموریٹ کی یاد میں his bravery اس کی بہادری. People laid flowers at the grave of the war hero to commemorate his bravery یعنی جنگ کے ہیرو کی بہادری کی یاد میں لوگوں نے اس کی قبر پر پھول چڑھائے. اگلا لفظ condolence. condolence meaning an expression of sympathy. an expression یعنی اظہار یعنی ظاہر کرنا یا پھر بتانا of sympathy ہمدردی کا. an expression of sympathy یعنی ہمدردی کا اظہار کرنا کسی کے ساتھ جیسے کہ کسی کا اگر کوئی نقصان ہوا ہو یا پھر اس کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو پھر اس کے ساتھ بات چیت کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ کنڈولنس کرنا کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The little girls gathered around their friend for condolence over her dead cat. The little girls چھوٹی لڑکیاں gathered around جمع ہو گئی ارد گرد their friend ان کی دوست for لیے condolence ہمدردی کا اظہار over her dead cat یعنی اس کی مری ہوئی بلی کے لیے. The little girls gathered around their friend for condolence over her dead cat یعنی چھوٹی لڑکیاں اپنی دوست کے گرد جمع ہو گئیں اس کی بلی کے مرنے پر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے. اگلا لفظ communal. communal meaning shared by all members of a community. shared by all members یعنی تمام افراد جو ہیں اسے مل جل کر استعمال کرتے ہیں. of a community کسی بھی فرقے کے یا گروہ کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کو آپس میں مل جل کر یا بانٹ کر استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز communal کہلائی جاتی ہے ان کے درمیان. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The fields were communal property of the villagers. The fields کھیت were تھے a communal property یعنی مشترکہ جائیداد
یعنی بہت سے لوگ مل کر اس کے مالک تھے. آف دا ولیجرز یعنی گاؤں کے لوگوں کی. The fields were a communal property of the villagers. یعنی وہ کھیت جو ہیں گاؤں کے لوگوں کی مشترکہ جائیداد تھے، یعنی تمام گاؤں کے لوگ انہیں استعمال کرتے تھے یا ان پر ان کا حق تھا. اگلا لفظ scrumptious. scrumptious meaning a very tasty food یعنی بہت لذیذ کھانا، اس کے لیے scrumptious کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The children washed the dishes to thank their mother for making a scrumptious meal. The children washed یعنی بچوں نے دھوئے the dishes برتن to thank شکریہ ادا کرنے کے لیے their mother اپنی والدہ کا for making کہ انہوں نے بنایا تھا a scrumptious meal بہت ہی لذیذ کھانا یا مزیدار کھانا. The children washed the dishes to thank their mother for making a scrumptious meal. یعنی لذیذ یا مزیدار کھانا بنانے پر بچوں نے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے برتن دھوئے. تو یہ تھے چند اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.